السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب عشرت النساء کی آخری چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ بیان فرماتی ہیں، کہتے ہیں مؤلف، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابہ یا رسول اللہ تسجد لك البہائم والشجر وَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنتُ آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَن تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنبَغِي لَهَا أَن تَفْعَلَهُ رواه أحمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں تھے۔ نفر کہتے ہیں جماعت، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں تھے۔ فجاء بعیر، ایک اونٹ آیا، فسجد له، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے سجدہ کر دیا۔ فقال اصحابہ، اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے جب دیکھا صحابہ اکرام نے، انصار اور مہاجرین نے، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسجد لک البہائم، کہ آپ کو جانور سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اور درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی آپ کا احترام کرتے ہوئے جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، جن کے اندر عقل بھی نہیں ہے، جو عقل بھی نہیں رکھتے ہیں، قلت عقل کے باوجود وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ ہمیں عقل ہے، اللہ رب العالمین نے عقل عطا فرمائی ہے، اور اس عقل سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ نبی ہیں، رسول ہیں، اور یہ ساری بہت ساری فضیلتیں آپ کو خاتم النبیین وغیرہ بنایا گیا ہے، یہ ہم ساری باتیں جانتے ہیں، تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت یہ اللہ رب العالمین ہی کا حق ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کا حق نہیں ہے۔ آئی بات سن میں؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے عبادت، تو اسی کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ انبیاء نے بھی یہ بات کہی ہے، اللہ رب العالمین نے بھی اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی نبی جو ہے، کوئی انسان جسے اللہ نے حکمت، کتاب و حکمت عطا فرمائی ہو، اور اسی طرح سے اسے نبوت عطا فرمائی ہو، نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ بات کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے بندے ہو جاؤ، یا اسی طرح سے وہ یہ صاف کہہ دیں گے کہ اے اللہ رب العالمین، ہم نے ان سے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ہم نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ ہم نے اور کچھ نہیں کہا ہے۔ تو اسی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ
قرآن میں مذکور ہے، ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ان اصحاب کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو، ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ کو تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، آپ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، آپ کو تو درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اور اپنے بھائی کی عزت کرو، اور اپنے بھائی کی عزت کرو، یعنی اپنے بھائی کی تعظیم کرو جس طرح سے ان کے لائق ہے، یعنی دلی محبت جس طرح سے ہونا چاہیے نبی سے، تو اس طرح سے محبت کرو، آئے بات میں۔ اور یہ محبت، یہ تعظیم، یہ اطاعت و فرمانبرداری کو بھی شامل ہے، یعنی ان کی اطاعت و فرمانبرداری، ان کی بات مان، جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کا جو فرمان لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرو، آئے بات سن میں، تو یہ ہے اصل میں مانگ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ، اگر میں حکم دیتا، آمرو واحد متکلم کا صیغہ ہے، یا اسی طرح سے یہ اس میں فاعل بھی پڑھا جا سکتا ہے، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا، اگر میں حکم دینے والا ہوتا، اسے آمرن بھی پڑھا گیا ہے تو اس میں فاعل، تو آمرن ایسی صورت میں پڑھا جائے گا، وَلَوْ كُنْتُ آمرًا یا وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ، اگر میں حکم دینے والا ہوتا یا میں حکم دیتا، احدن کسی کو، ان یسجد لاحد، کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وَلَوْ أَمَرَهَا أَن تَنْقُلَ مِن جَبْلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبْلٍ أَسْوَدَ، کہ اگر وہ حکم دے اس کو، یعنی شوہر عورت کو حکم دے کہ وہ زرد پہاڑ کو منتقل کرے کالے پہاڑ کی جانب، وَمِن جَبْلٍ أَسْوَدْ إِلَى جَبْلٍ أَبْيَضٍ، اور کالے پہاڑ کو سفید پہاڑ کی طرف منتقل کرے، کان ينبغي لها ان تفعله، تو یہ مناسب ہے اس کے لیے، عورت کے لیے، زوجہ کے لیے کہ وہ یہ کرے، یعنی اگر شوہر اتنا مشکل کام دے رہا ہے کہ وہ زرد سے کالے پہاڑ اور کالے پہاڑ سے سفید پہاڑ کی طرف منتقل کرنے کا، پتھروں کو لے جانے کا حکم دے رہا ہے، تو بھی اس کے لیے لائق اور مناسب یہی ہے کہ وہ ایسا کرے، اور یہ اس وجہ سے کہ جو اللہ رب العالمین نے آدمی کا مقام و مرتبہ بنایا ہے، آئی بات میں، یہ اصل میں کنایا ہے یا ایک طرح سے کہاوت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس سے مراد ہے دشوار کام، یعنی اگر دشوار سے دشوار کام کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے شوہر، تو احسان کا شوہر کے تقاضا یہی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، یعنی وہ کام اس کو کرنا چاہیے، آئی بات میں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے۔ یاد رہے اللہ رب العالمین کو ہی سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور جہاں تک اونٹ کے سجدہ کرنے کی بات ہے تو اس کے تعلق سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، جو احناف کے بڑے اچھے عالم ہیں، انہوں نے بیان فرمایا اپنی کتاب مشکات کی جو شرح ہے اس میں بیان فرمایا، کہتے ہیں اور رہی بات اونٹ کے سجدہ کرنے کی، فخرق للعادت، تو یہ خرق عادت ہے، یعنی یہ معجزہ ہے، واقع بتسخیر اللہ تعالی و امرہ، جو اللہ رب العالمین کی تسخیر اور اس کے حکم سے واقع ہوا ہے، یعنی یہ جو اونٹ نے سجدہ کیا، یا اسی طرح سے درخت وغیرہ کے سجدے کی جو بات کہی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے، یہ معجزہ ہے،
جو اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی قدرت سے واقع ہوئی ہے، فلا مدخل له صلی اللہ علیہ وسلم فی فعلہ، اس معجزے کے کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے کے دکھانے میں مختار نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ اس طرح کے معجزے دکھانا چاہیں اور دکھا دیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اونٹ یہ معذور ہے، کہتے ہیں آگے والبعیر معذور حیث انہ من ربہ معمور، کہ اونٹ معذور ہے اس بنیاد پر کہ وہ اپنے رب کا معمور ہے، یعنی اپنے رب کا حکم دیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ جائے نبی کو سجدہ کرے، اس لیے اس نے سجدہ کیا، جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ بات یہاں بیان فرمائی ہے، اور اس بات کی وضاحت فرمائی انہوں نے کہ یہ اونٹ کو جو سجدہ، اونٹ کا جو سجدہ کرنا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنا جائز ہو جائے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ ہی کو کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے شوہر کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے۔ یاد رہے، کہتے ہیں امام رواہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ یاد رہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک راوی علی بن زید بن جدعان، یہ ضعیف راوی ہے، تو اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے۔ جہاں تک اس کے معنی اور مفہوم کی جو بات ہے سجدہ کرنے کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں عورت کو حکم سجدہ اللہ کے علاوہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو اس بات کی تائید اس سے پہلے بھی روایات گزر چکی ہیں اس بات کی تائید میں، جن میں سے بعض احادیث صحیح بھی ہیں، تو یہ حکم اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد العابد حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يسهو، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین اے ثلاثۃ رجال، تین لوگ لا تقبل لهم صلاۃ، ان کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی، مجہول کا صیغہ ہے لا تقبل لهم صلاۃ، تین لوگ ان کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ صلاۃ نکرہ ہے اور یہ عام نفی کے تحت میں آتا ہے، تو عام عموم پر دلالت کرتا ہے، کوئی بھی نماز، نفلی نہ فرض نماز، کسی بھی طرح کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا تصعد لهم حسنۃ، اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی چڑھے گی، یعنی آسمان کی جانب اللہ رب العالمین کے جو دربار میں حاضر نیکیاں جو ہیں لے جائی جاتی ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں، تو نہ ہی کوئی نیکی ان کی چڑھے گی، یعنی آسمان کی طرف جائے گی یا لے جائی جائے گی، تو سعدو لہم حسنات بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، کوئی نیکی نہیں لے جائی جائے گی، کوئی نیکی ان کی قبول نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی نیکی بھی ان کی قبول نہیں ہوگی، نہ نماز قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوگی۔ تو تسعدو جو ہے یا تسعدو دونوں طرح سے اسے پڑھا جا سکتا ہے، اور حسنتن یا تو یہ نائب فاعل ہوگا تسعدو اگر پڑھتے ہیں، اور یا فاعل ہوگا اگر تسعدو پڑھتے ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جو 3 لوگ ہیں وہ کون کون ہیں؟ العبد العابق، العبد العابق غلام بھاگنے والا، العبد العابق یعنی بھاگ جانے والا غلام، جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ کر چلا گیا ہے وہ غلام، حتی یرجع الی موالیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے آقاؤں کے پاس آ جائے، فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دے دے، یعنی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے۔ آئی بات سن میں؟ یعنی ایسا غلام جو بھاگ گیا ہے اللہ رب العالمین اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے، اور یہ عبادت اس کی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے آقاؤں اور اپنے مالکوں کے پاس واپس نہ آ جائے اور ان کے حوالے نہ کر دے اپنے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقاؤں کا اس پر بڑا احسان ہے، اس کو کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، اسے رہنے سہنے کے لیے جگہ دے رکھے ہیں، ان پر احسانات کر رہے ہیں، ان کا جو ہے ہر طرح سے خیال کر رہے ہیں، ان کے کپڑے پہنا رہے ہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے غلاموں کے ساتھ یہ سارے کام کرنے کا حکم ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے، انہیں کپڑے پہنا جائیں اچھے جیسے خود پہن رہے ہیں ویسے، اور انہیں کھلایا بھی جائے اچھا جیسا خود کھا رہے ہیں ویسا۔ تو یہ سارے احسانات اب کوئی آقا اگر کر رہا ہے اور وہ بھاگ جا رہا ہے تو گویا کہ وہ ناشکرہ ہے، اللہ رب العالمین ایسے ناشکرے کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور اگر آقا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے بغیر کسی وجہ کے، پھر بھاگ جا رہا ہے تو پھر گویا کہ ایک الگ معاملہ ہوگا ایسی صورت۔ آئی بات میں؟ ظالم آقا ہے تو ظالم آقا ہی جب تک برداشت شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تب تک اس کی بات کو مانتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یاد رہے۔ اسی طرح سے دوسرے شخص یا دوسرے چیز بیان فرمائی، والمرأة الساخط علیہ زوجہا، عورت الساخط علیہ زوجہا، عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہے، یعنی ایسی عورت کی بھی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہے کسی شرعی وجہ سے۔ ناراضگی جو ہے یہ کس کی وجہ سے؟ کسی شرعی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، یا اور کسی معاملے کی وجہ سے ناراض ہے، دنیاوی کسی وجہ سے ناراض ہے، یا اپنی ضرورت پورا کرنے کی وجہ سے ناراض ہے، تو کسی بھی وجہ سے وہ، لیکن خلاف شرع ناراض اگر ہے تو پھر ایسا حکم اس آدمی کے لیے نہیں ہوگا، یاد رہے۔ اسی طرح سے آپ نے تیسرا فرمایا وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَا، اور اسی طرح سے نشے والا آدمی یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی نشے سے صحیح ہو جائے، اس کا نشہ ختم ہو جائے، تو اس کی بھی عبادت قبول نہیں، کیونکہ نشے میں آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب جب معلوم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ایسی عبادت کو، ایسی نیکی کو کیسے قبول کر لے گا جو اس کے ارادے سے نہیں واقع ہوئی، جبکہ ارادہ اور نیت یہ اعمال کے لیے بنیاد ضروری ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ارادے سے ہی نہیں ہو رہی تو پھر ایسی صورت میں اس کی عبادت کیسے قبول ہو؟ بہرحال تو یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کہتے رواہ البہقی فی شعب الایمان، اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر فرمایا ہے، لیکن یاد رہے یہ روایت بھی ضعیف ہے، حافظ زبیر علی ضعیف صاحب نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں ولید بن مسلم ایک راوی ہیں جو مدلس ہیں اور ان کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں، تو اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر قال التی
تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالف فی نفسها ولا مالها بما یکرہ، رواہ النسائی والبہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، یعنی آپ سے پوچھا گیا سوال، ای النساء خیر، کون سی عورتوں میں سے عورت بہتر ہے، یعنی کون سی عورت یا کون سی عورتیں بہتر ہیں، کون سی عورت بہتر ہے، سب سے اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال، آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظرا، التی جو خوش کر دیتی ہو اس کو، اور تسرہ میں جو ضمیر مفعول ہے وہ شوہر کی جانب جا رہی ہے، اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے لیکن سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا التی تسرہ، جو اسے خوش کر دیتی ہو، یعنی شوہر کو خوش کر دیتی ہو، اذا نظرا، جب وہ اسے دیکھے، یعنی عورت کو جب دیکھ رہا ہے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہے۔ خوش کر دیتی ہے کیسے؟ اس کی خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتی ہے، اچھے سے بات کرتی ہے، جو شوہر کو ناپسند باتیں ہیں ان باتوں کا ذکر نہیں کرتی، اپنے جھگڑے اس کے سامنے ترنت نہیں بیان کرنا شروع کر دیتی۔ آئی بات سننے، شوہر آیا ہے باہر سے، اب اس سے سوالوں کی بوچھار کہ یہ ہو گیا، ایسا کر لیا، یہ کر لیا، کہ وہ کر لیا، ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے خوش کر دیتی ہے وہ تطیعہ اذا امر، اور شوہر جب حکم کرتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی، ولا تخالف فی نفسها، اور شوہر کی مخالفت نہیں کرتی ہے اپنے نفس میں اور نہ ہی اس کے مال میں، اس چیز کے ذریعے سے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے وہ مخالفت نہیں کرتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرتی، نہ اپنے آپ میں اور نہ ہی اس کے مال میں جو شوہر کو ناپسند ہو۔ تو ایسی عورت سب سے بہتر ہے، ایسی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے۔ آئی بات میں رواہ النسائی، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی روایت وضاحت کر رہی ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہیں اور اسی طرح سے ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، اور کسی بھی طرح کی خیانت نہیں کرتی ہیں، اور ناپسندیدہ جو شوہر کو باتیں ہیں ان باتوں کا ذکر نہیں کرتی ہیں، وہ سب سے زیادہ بہتر عورتیں ہیں، وہ سب سے اچھی عورتیں ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث، آخری حدیث بلکہ، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من اوتیہن فقد آت خیر الدنیا والآخرۃ قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجۃ لا تبغی خونا فی نفسها ولا مالہ، رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون، چار چیزیں، اربعون اے اربع خصال، یعنی چار چیزیں، من اوتیہن، جسے دے دی گئیں، یعنی یہ چار چیزیں جسے دے دی گئیں، جس شخص کو یہ چار چیزیں دے دی گئیں، یعنی اللہ رب العالمین کی عطا اور اس کی توفیق کے ذریعے سے، اور فقد آتا خیر الدنیا والآخرتی، یا فقد اوتیا خیر الدنیا والآخرتی، تو اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے دی گئی، جسے یہ چار خصلتیں دے دی گئیں تو اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے دی گئی۔
آئی بات سمجھے؟ اور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، یعنی شکر گزار دل، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والا دل. کسی بھی طرح کی کوئی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، شکوے شکایت زبان پر نہیں رہتے. وہ لسان ذاکر، اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کرنے والی زبان، ذکر و اذکار کرنے والی زبان، یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہمیشہ زبان تر رہتی، ذکر کرتا رہتا ہے. وبدن البلاء صابر، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن. تو یہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان کے اپنے جسم کے اندر ہیں. شکر گزار دل ہے، ذکر و اذکار کرنے والی زبان ہے، اور بدن جو مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا ہے، حق بات کو قبول کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے مصیبتیں اور پریشانیاں اس کے ساتھ لگی رہیں گی. اب یہ مصیبتیں اور پریشانیاں اگر آتی ہیں تو اس کا بدن صبر کرتا ہے. اور اسی طرح سے 4تھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، اور عورت، بیوی، زوجتن، اور بیوی جو طلب نہیں کرتی، لا تبغیہ، جو طلب نہیں کرتی ہے اس سے، خونن فی نفسہا، خیانت اپنے آپ میں اور نہ ہی اس کے مال میں. ٹھیک ہے، نہ ہی اپنے آپ میں اور نہ ہی اس کے مال میں خیانت کی طلبگار نہیں، یعنی خیانت نہیں کرتی. یعنی ایسی بیوی جو اپنے نفس میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی ہے، ایسی بیوی اگر اسے دے دی گئی تو یہ آدمی ساری کی ساری بھلائیاں دنیا اور آخرت کی عطا کر دیے گئے. جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں، دل شکر گزار مل گیا، زبان ذکر و اذکار کرنے والی مل گئی، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن اگر مل گیا، اور بیوی مل گئی جو اپنے آپ میں یا شوہر کے مال میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کرتی ہے، تو اب اس کے علاوہ کسی انسان کو کیا چاہیے؟ تو گویا کہ تمام طرح کی بھلائیاں دنیا اور آخرت کی ایسے آدمی کو دے دی گئی ہیں. آئی بات میں؟ تو یہ بڑی اہم بات اس حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی. لیکن یاد رہے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور اس میں حمید الطویل ایک راوی ہے جو مدلس ہے، اور ان کے عنانے کی وجہ سے یہ روایت حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اسے ضعیف قرار دیا. تو یہ باب جو ہے باب عشرت النساء یہاں آ کر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد باب الخلع والطلاق شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.